السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست.pk اور میں شاہد اکرم. ناظرین، آزاد کشمیر میں مسلم لیگ نون کی بدترین شکست کے بعد کل ہونے والے PP38 سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن میں بھی مسلم لیگ نون 2018 میں اپنی جیتی ہوئی سیٹ ہار گئی. وہ سیٹ جو پچھلی 3 دہائیوں سے ان کے پاس تھی، جو مسلم لیگ نون کا مضبوط قلعہ تصور کی جاتی تھی. ناظرین، ایک شعر تو آپ نے سنا ہوگا کہ اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن پر بجلیاں. مریم نواز کے دھاندلی والے بیانیے کی ان کے اپنے ہی جماعت کے 2 لوگوں نے نفی کر دی. ایک طرف مریم نواز دھاندلی کا شور مچاتی ہیں، دوسری طرف ان کی اپنی جماعت کے 2 اہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں دھاندلی کے کوئی ثبوت نہیں ملے، جس سے مریم نواز کے بیانیے کو کافی نقصان پہنچا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز اس ضمنی انتخاب کو لے کر بڑے ہی بلند و بانگ دعوے کرتی رہی ہیں. نون لیگی رکن عطا تارڑ تو اتنے کانفیڈنٹ تھے، یہ تک کہہ دیا تھا کہ اگر یہ الیکشن 8-10 ہزار کی لیڈ سے نہ جیت سکے تو میرا نام تک بدل دینا. میں آ رہا ہوں سیالکوٹ، اگر ہمت ہے تو آ کے بائی الیکشن میں مقابلہ کرو. دوبارہ 10-12 ہزار سے نہ ہرایا، میرا نام عطا تارڑ نہیں. مریم نواز کے 2 ٹویٹ آپ کے سامنے رکھیں گے. ایک ٹویٹ انہوں نے آزاد کشمیر انتخابات میں شکست پر کیا تھا اور دوسرا اب سیالکوٹ کے الیکشن میں ہارنے کے بعد کیا ہے. اپنے پہلے ٹویٹ میں مریم نواز لکھتی ہیں، میں نے نتائج تسلیم نہیں کیے اور نہ ہی کروں گی. میں نے تو 2018 کے نتائج بھی تسلیم نہیں کیے اور نہ اس جعلی حکومت کو مانا ہے. ورکر اور ووٹرز کو شاباش دی ہے. اس بے شرم دھاندلی پر کیا لاہ عمل ہوگا، جماعت جلد فیصلہ کرے گی. اس کے بعد اب مریم نواز نے اپنے حالیہ ٹویٹ میں لکھا کہ ہار اور جیت کا پتہ تب چلے گا جب الیکشن ہوں گے. سلیکشن میں ہار جیت نہیں ہوتی. عوام کی بددعائیں سمیٹنے والی ایک پیج والی حکومت کو عوام سے ووٹ کی توقع نہیں، اسی لیے یہ سلیکشن پر مجبور ہیں. شیروں کے حوصلے بلند ہیں، انشاءاللہ ووٹ کو عزت مل کر رہے گی. ناظرین، کل اینکر پرسن وسیم بادامی کے پروگرام میں جب وسیم بادامی نے لیگی رہنما ملک احمد خان سے پوچھا کہ آپ ہار گئے ہیں یا پھر آپ کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، جس پر ملک احمد خان نے جواب دیا کہ ہمیں دھاندلی کے کوئی ثبوت نہیں ملے، اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے رکن عثمان ڈار کو جیت پر مبارکباد بھی دی. میرے پاس کوئی ایسی ایویڈنس نہیں ہے جس میں کہوں کہ کوئی دھاندلی کی خبر آئی ہو. عثمان کی پارٹی الیکشن جیتی ہے، ہم ان کو مبارک دیتے ہیں. اس کے بعد 10 کا الیکشن جیتنے والی نوشین افتخار سے جب یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں دھاندلی کے ایسے شواہد تو نہیں ملے، پھر بھی ان کو مبارک ہو، اور تحریک انصاف کی جیت کی وجہ اچھی پلاننگ کو قرار دیا. آج ہمیں کوئی ایسے شواہد تو نہیں ملے، پھر بھی ان کو مبارک ہو، یہ سیٹ جیت گئے. تحریک انصاف کی جیت کے بعد معروف صحافی اور تجزیہ کار ارشاد بھٹی نے ایک ٹویٹ کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، سیالکوٹ اپنے گڑھ اپنے گھر میں، مسلم لیگ نون اپنی جیتی سیٹ ہار گئی. آج تو دھند بھی نہیں پڑی، پریزائڈنگ آفیسرز بھی گم نہیں ہوئے، دھاندلی بھی نہیں ہوئی. لاہور اور لندن والوں سے پوچھنا تھا کہ کیا سیالکوٹ والوں نے آج بھی ووٹ کو عزت دی، اور کیا آج بھی یہ کہنا چاہیے کہ روک سکو تو روک لو. ناظرین، میرے کپتان سے شہرت حاصل کرنے والے صحافی منصور علی خان نے اپنے ویلاگ میں سیالکوٹ کے اس ضمنی انتخاب میں تحریک انصاف کی جیت کی 2 وجوہات بتائی ہیں. اپنے ویلاگ کے پہلے حصے میں منصور علی خان نے کہا کہ کیونکہ تحریک انصاف حکومت میں موجود ہے، یہ الیکشن جیتنے کے لیے انہوں نے ہر طرح کے ریسورسز استعمال کی ہیں، حکومتی مشینری کا استعمال کیا گیا، راتوں رات لوگوں کی نالیاں بھی پکی کی گئی. تحریک انصاف کے جیتنے کی یہ وجہ ہے. کسی قسم کی ڈیولپمنٹ اگر کہیں پہ ضرورت تھی تو وہ ڈیولپمنٹس بھی کروائی گئیں، لیکن یہ رج کے کیا گیا کہ ہر صورت ان کو جتانا ہے. اور ساتھ ہی اپنے ویلاگ میں منصور علی خان نے دھاندلی کی تمام باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا. منصور علی خان نے کہا کہ 8:45 بجے تک اس الیکشن کا مکمل رزلٹ آ چکا تھا، جو اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی نہیں ہوئی. نہ دھند کا کوئی چکر تھا، نہ کوئی دھاندلی کا چکر تھا، ایسا قطعی طور پہ کچھ بھی نہیں ہوا. تقریباً 8:45 سے لے کے 9 بجے کے درمیان کمپلیٹ رزلٹ آ گیا تھا. ناظرین، آزاد کشمیر کی کمپین ہو یا پھر سیالکوٹ کے ضمنی الیکشن کی کمپین، شہباز شریف اور حمزہ شہباز بالکل سائیڈ لائن دکھائی دیے. اس بات پر صحافی وسیم عباسی نے اپنے ٹویٹ میں تجزیہ کار اور صحافی سہیل وڑائچ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ سہیل وڑائچ کے مطابق مسلم لیگ نون میں بیانیے کا مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. احتجاجی بیانیے کو انتخابی بیانیے میں بدلنا ہوتا ہے. احتجاجی بیانیے سے الیکشن نہیں جیتے جا سکتے. مسلم لیگ نون کی قیادت پارٹی کو احتجاجی موڈ سے انتخابی موڈ میں نہیں لے جا سکتی. سینئر تجزیہ کار انصار عباسی نے دعویٰ کیا کہ مسلم لیگ نون میں ایسے درجنوں لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے بیانیے کو لے کر کبھی بھی اقتدار میں نہیں آ سکتے. انصار عباسی نے مزید کہا کہ مریم نواز کی غیر دانش مندی نے نون لیگ کو پھنسا دیا. فیملی کے اندر پھوٹ شدت اختیار کر چکی ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا کہ سابق وزیراعظم نواز شریف کی حمداللہ محب سے ملاقات کرنے سے پاکستان کے انٹرسٹ کو نقصان ہوا.
जो बहुत बड़ा नंबर है नून लीग का, जिसमें शरीफ फैमिली के लोग भी शामिल हैं बहुत से, जो ये समझते हैं कि इस पॉलिटिक्स के साथ हम पावर में कम से कम नहीं आ सकते। नाज़रीन, सहाफ़ी आमिर हाशिम खाकवानी ने अपनी फेसबुक पोस्ट में लिखा कि डस्का से नून लीग की कामयाबी ने उन्हें तकवीत पहुंचाई थी। हालांकि ये उनकी अपनी सीट थी और ये इलाका भी गढ़ था। सियालकोट से नून लीग का सीट हारना बड़ा अपसेट है। नून लीग ने अपनी एक अहम और मजबूत सीट खोई है। सियालकोट के नहायत ताकतवर खानदान का सीट हारना हैरान कुन है। नून लीग की अहम विकेट गिरी है। आमिर हाशिम ने यह भी सवालात उठाए कि क्या सेंट्रल पंजाब में तरीके इंसाफ की कामयाबियों का दौर शुरू हो गया है? क्या नून लीग कश्मीर की तरह पंजाब में भी अपनी कुव्वत और करिश्मा खो बैठी है? और साथ ये भी कहा कि नून लीग को बहुत बुरी शिकस्त हुई और तरीके इंसाफ ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। एंकर पर्सन कामरान खान ने तरीके इंसाफ की जीत पर तबसरा करते हुए कहा कि इमरान खान की सियासी कुव्वत तवाना होती जा रही है। नून लीग के गढ़ सियालकोट के हल्के ज़िमनी इलेक्शन में PP 38 के उम्मीदवार की कामयाबी। PTI इमरान खान हुकूमत की आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात जीतने के बाद शानदार सियासी फतह है। नून लीग यहाँ भी अपनी नशिस्त का दिफा नहीं कर सकी। गोया के मरीम बीबी ने यहाँ भी अंत तक मेहनत की थी। नाज़रीन, आप PP 38 में पाकिस्तान तरीके इंसाफ की जीत को किस तरह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।